العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں، آئیے اپنی اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عثمان. آئیے سر عثمان تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان. بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. پیارے بچوں، آئیے اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک حدیث پاک اور اللہ پاک کے پاک نام شامل کرتے ہیں اور اللہ پاک کے پاک نام آپ کو یاد کروائیں گے سر سہیب. آئیے سر سہیب اللہ پاک کے پاک نام یاد کروائیے. حدیث پاک: اکرم العلماء، یعنی علماء کرام کی عزت کرو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچیوں، الحمدللہ ہم نے 70 نام اسماء الحسنہ کے یاد کر چکے ہیں. تو پچھلے جو 5 نام ہم نے یاد کیے تھے وہ کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ سب کو ہی یاد ہے. تو ایک کام کرتے ہیں، ہم سارے مل کے دہرا لیتے ہیں تاکہ ہماری دہرائی بھی ہو جائے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھتے ہیں. الاحد، الاحد، الصمد، الصمد، القادر، القادر، المقتدر، المقتدر، المقدم. المقدم. جی اب ہم آگے اپنے نام پڑھتے ہیں. آگے آج کے 5 نام یاد کرتے ہیں. آج کے جو پہلا نام ہے وہ ہے المؤخر، 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 الاول، 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 الآخر، 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 الظاہر، 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 الباطن، الباطن، الباطن. الباطن. آئیے اب ہم اس کو طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سارے مل کر ساتھ پڑھتے ہیں.
المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر سہیب نے آپ کو اللہ پاک کے پاک نام یاد کروائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، اور سر سہیب آپ سے کلاس میں بھی سنیں گے۔ آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سفیان۔ آئیے سر سفیان کلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے مانگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علمی اضافی کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی ربی زدنی زدنی علما، علما، ربی ربی زدنی زدنی علما، علما، ربی ربی زدنی زدنی علما۔ علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہوا، اب آپ سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب
हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? स्कूल हो तो ऐसा। क्या बात है, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। यार बच्चों, हमारा यूनिट शुरू हो चुका है। कौन सा यूनिट है? कुरान जी, कुरान यूनिट शुरू हो चुका है। आज हम कुछ खास सूरतों के बारे में जानेंगे। कुरान पाक में ऐसी सूरतें भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। क्या किसी को पता है कि कितनी सूरतें हैं कुरान पाक में? चलें मैं बताता हूँ कि कुरान पाक में ऐसी 5 सूरतें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। तो बच्चों, क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि वो सूरतें कौन सी हैं? यार बच्चों, पहली सूरत है सूरह फातिहा, जो हमें हर नमाज में पढ़नी होती है ना? जी प्यारे बच्चों, दूसरी सूरत है सूरह अनआम। इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया भी बयान किया गया है। तीसरी सूरत है सूरह कहफ, जिसे जुम्मे के दिन पढ़ने की फजीलत है। चौथी सूरत है सूरह सबा, जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कौम सबा के वाकयात भी आते हैं। पांचवी और आखिरी सूरत है सूरह फातिर। कौन सी है? जी, जिसमें अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। चलें अब सब मिलकर दोहराएं। पहली सूरत है सूरह फातिहा। कौन सी है? दूसरी सूरत है सूरह अनआम। तीसरी सूरत है सूरह कहफ। कौन सी है? चौथी सूरत है सूरह सबा और पांचवी सूरत है सूरह फातिर। अच्छा, तो याद हो गया है ना सबको? चलिए मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये बताइए कि सूरह अनआम में किस नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है? जी आप बताएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और किस कौम का जिक्र किया गया है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया गया है। जी शाबाश, बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कि सूरह सबा में किस कौम का जिक्र किया गया है? जी आप बताएं। कौम सबा के वाक़यात बयान किए गए हैं। जी बैठ जाइए। चलें सबसे आसान सवाल ये बताइए कि सूरह फातिर में किसकी कुदरत के बारे में बयान किया गया है? आप बताइए। अल्लाह पाक की कुदरत के बारे में। जी बैठ जाइए। आज हमने ये अहम बात सीखी कि कुरान पाक में ऐसी सूरतें भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं और अल्लाह पाक की नेमतों और उनकी कुदरत को बयान करती हैं। इन बातों को याद रखें और दूसरों को भी बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज का यूनिट खत्म हुआ। अगली क्लास में हम कुछ और दिलचस्प बातें सीखेंगे, ठीक है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो बच्चों आप सब कैसे हैं? तो बच्चों हमारा हिस्ट्री का यूनिट शुरू हो गया है। कौन सा यूनिट? स्कूल हो तो ऐसा। क्या बात है, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तो बच्चों ये हमारा कौन सा यूनिट है? बच्चों हमने अपने हिस्ट्री की स्टार्टिंग किससे की थी? कौन बताएगा? जी आप बताएं। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लाइफ से की थी। जी शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है, बैठ जाएं। और हमने अब तक किन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में सुना है? हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। गुड, माशाअल्लाह। आज के लेसन में हम अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में सुनेंगे। स्टूडेंट्स, हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बुरे कामों से रोकते और अच्छे कामों की तरफ बुलाते थे और अच्छे काम करने का हुक्म देते थे। 950 साल यानी 950 ईयर्स आप लोगों को ईमान लाने का कहते रहे। कितने साल? 950 ईयर्स। जी हाँ, मगर आपकी कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि वो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सताते रहे, आपको तंग करते, आपको तकलीफ देते। सोचो वो लोग कितने बुरे थे कि कई बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम का गला घोट दिया, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते थे। सलाम क्या करते? हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी तकलीफों पर सब्र करते और उनके लिए दुआ करते, ए अल्लाह इन्हें माफ कर दे और इन्हें हिदायत दे, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। लेकिन उनके लोग अपने बच्चों को क्या कहते थे पता है? क्या कहते थे?
معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی پرانے پاگل ہیں، ان کی بات نہیں سننا۔ پھر ایک دن اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کے علاوہ جو ایمان لائے ہیں باقی کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنائے، اور آپ نے ایک کشتی بنائی۔ کشتی 80 گز یعنی 80 یارڈز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 فلور تھے۔ سب سے نیچے برڈز اور دوسرے خطرناک اینیملز وغیرہ تھے، اور سینٹر والے حصے میں بھیڑ بکری جیسے جانور تھے۔ سب سے اوپر والے حصے میں آپ خود اور آپ پر ایمان لانے والے تھے، اور یہ کشتی بہت بڑی تھی۔ بچوں، اس کشتی کو بنانے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ نہیں، پورے 100 سال لگے تھے۔ کتنے سال لگے؟ 100 سال۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب آپ کارپینٹر بن گئے اور یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہتے آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اچھا بچوں، باقی ہم کل سنیں گے۔ شاباش، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ جی، تو ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ اخلاقیات کا۔ کون سا یونٹ ہے؟ جی، اخلاقیات کا یونٹ ہے ہمارا۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں، آج ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری کرنا۔ کیا ہے؟ آپ سب نے اوبیڈینس ٹو پیرنٹس سنا ہوگا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کتنی محبت اور محنت سے پالا ہے، وہ ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، کہ یہ اللہ پاک کو بھی بہت پسند ہے۔ سر، ہمیں والدین کی فرمانبرداری کس طرح کرنی چاہیے؟ والدین کی بات ہمیشہ غور سے سنیں اور ان کی مدد کریں، اور ان کے ساتھ رسپیکٹ اور محبت سے پیش آئیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی کام کہیں تو فوراً کر دیں اور ان سے پولائٹلی بات کریں، اور یاد رکھیں کبھی بھی ان پر غصہ نہ کریں۔ سر، اگر والدین کی فرما برداری کریں گے تو کس طرح فائدہ ہوگا؟ بہت خوب قطمیر، والدین کی فرما برداری سے نہ صرف ہمیں ان کی دعائیں ملتی ہیں، بلکہ یہ چیز ہمارے کریکٹر کو بھی بہتر بناتی ہے۔ ہم ڈسپلن اور رسپانسبل بنتے ہیں، اور جب والدین ہمیں دل سے دعا دیتے ہیں تو ہمیں زندگی میں سکسیس بھی آسانی سے ملتی ہے۔ سر، جب ہم والدین کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ملتا ہے۔ جی، جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلیسنگ اور سکسیس ملتی ہے، اور اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ہمیشہ خوش رکھیں۔ کیا رکھیں؟ خوش۔ جی، اچھا بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے یونٹ میں انشاءاللہ ہم ایک اور خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے۔ تب تک یاد رکھیں کہ والدین کی فرما برداری ہماری سکسیس کی ہے۔ اوکے سر، تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جیوگرافی۔ جی، جیوگرافی۔ اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو بچوں، میں ہوں آپ کا جیوگرافی ٹیچر، اور آج کے یونٹ میں ہم ایک مشہور جگہ کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ جگہ اسلام کے تاریخی مقامات میں سے ایک مبارک مقام ہے، اور اس جگہ کو غار حرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غار حرا کے۔ اور یہ مکہ شریف میں واقع ہے۔ کہاں واقع ہے؟ مکہ شریف میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اسی غار میں ذکر کرتے اور عبادت کرتے تھے۔
کیا کرتے تھے؟ जिक्र करते थे और इबादत करते थे। جی پیارے بچوں یہ غار جبل ہرا میں ہے. کہاں ہے؟ जबले हिरा جی جبل ہرا میں ہے. اور پہاڑ کا ایک اور نام جبل نور بھی ہے. کیا نام ہے؟ जबले नूर. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھی اسی غار میں نازل ہوئی تھی. کیا سورہ علق کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی؟ جی تشریف رکھیں. یس ایگزیکٹلی سورہ علق کی 5 آیت نازل ہوئی تھی. کتنی آیت نازل ہوئی تھی؟ 5. اور سورہ علق کون سے پارے میں کس کو پتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں. 30वें पारे में. جی تشریف رکھیں. سورہ علق 30ویں پارے میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ 30वें पारे में. جی پیارے بچوں غار ہرا غار سور سے افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ جی کیونکہ غار سور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ٹھہرے تھے. کتنے دن تک ٹھہرے تھے؟ 3 دن تک. جی جبکہ غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ ٹائم ٹھہرے تھے. کیا سر اس مقام کی زیارت کے جا سکتے ہیں؟ جی تشریف رکھیں. جی ہاں بچوں مسلمان اس خاص مقام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جب وہ حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اس مقام کی بھی زیارت کرتے ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس تاریخی اور برکت والے مقام کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تو بچوں آج کے ہمارے اس یونٹ کا وقت اینڈ ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा है स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा बच्चों का मदनी चैनल